ایک دیوار ہے جو آج بھی کھڑی ہے، ہر دن اس کے پیچھے ایک قوم ہتھوڑے چلاتی ہے، ہر شام وہ دیوار تقریباً ٹوٹ جاتی ہے اور ہر صبح وہ پھر ویسی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ کتنے ہیں، لاکھوں، کروڑوں یا اربوں، وہ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، وہ ہر طاقت کو روند ڈالیں گے، وہ کہیں سے نہیں آئیں گے، وہ پہلے سے ہی موجود ہیں، اور سب سے ہولناک بات، ان کی رہائی کا وقت طے ہو چکا ہے۔ دیوار کمزور ہو رہی ہے اور وہ دن دور نہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ڈسکور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورہ کہف میں ایک عظیم واقعہ بیان ہوتا ہے۔ ذوالقرنین نے ایک قوم کی فریاد پر ایک ایسی دیوار تعمیر کی جس نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ بند کر دیا۔ وہ راستہ کہاں تھا؟ کون سی قوم تھی؟ اور دیوار کے پیچھے کون قید ہوا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سے کہانی نہیں، حقیقت شروع ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ وہ مسلسل محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، پتھر گراتے ہیں، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، دیوار میں سوراخ تقریباً بن چکا ہوتا ہے۔ ان کا سردار کہتا ہے کل آ کر اسے مکمل توڑیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتا، اور اگلی صبح دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ عمل صدیوں سے جاری ہے۔ سوچئے کتنی نسلیں گزر چکی ہوں گی، کتنی فوجیں مر چکی ہوں گی، کتنے ارب انسان اس قید کے پیچھے جمع ہو چکے ہوں گے، اور پھر ایک دن وہ سردار کہے گا کل ہم اسے توڑیں گے انشاءاللہ، اور اگلی صبح دیوار ویسی نہیں ہوگی جیسی ہر صبح ہوتی تھی۔ وہ لمحہ زمین کی تاریخ کا سب سے خوفناک لمحہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا یہ قوم ہے کون، ان کی طاقت کیا ہے، اور وہ جب نکلیں گے تو سب سے پہلے کس پر حملہ کریں گے۔ قرآن سورہ کہف میں صرف واقعہ بیان کرتا ہے، لوکیشن نہیں، کوئی ملک کا نام نہیں، کوئی نقشہ نہیں، کوئی واضح جغرافیہ نہیں، کیونکہ توجہ مقام پر نہیں، واقعہ پر ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ دیوار دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ لوہے کی چادریں، اوپر پگھلا ہوا تانبا، یہ عام دیوار نہیں تھی، یہ ایک انجینئرنگ کا کرشمہ تھا۔ صدیوں سے لوگ تلاش کر رہے ہیں، آرمینیا، چین، وسط ایشیا، مگر اصل سوال یہ نہیں کہ دیوار کہاں ہے، اصل سوال یہ ہے کیا وہ اب بھی موجود ہے۔ احادیث میں ایک اور چونکا دینے والی بات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن انگلیوں سے چھوٹا سا دائرہ بنا کر فرمایا کہ آج یجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف ہو گیا ہے۔ ذرا سوچئے اگر اس وقت شگاف ہو چکا تھا تو آج کتنا ہو چکا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تم میں سے ہوگا، باقی یاجوج ماجوج میں سے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ان کی تعداد کا۔ وہ صرف ایک قوم نہیں، وہ ایک سیلاب ہیں۔ جب وہ نکلیں گے، پہلی صف پانی پی جائے گی، دوسری صف کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ یہ منظر کسی فلم کا نہیں، حقیقت ہے۔ وہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور تیر خون میں رنگا ہوا واپس آئے گا۔ یہ ان کا غرور ہوگا کہ انہوں نے آسمان کو بھی شکست دے دی، لیکن وہ نہیں جانتے ان کا اصل مقابلہ ابھی باقی ہے۔ اب سوال یہ ہے دیوار ٹوٹنے کے بعد پہلا شہر کون سا ہوگا؟ سب سے پہلے کس خطے پر حملہ ہوگا؟ وہ دنیا کی سپر پاورز کیا کریں گی؟ رات معمول کے مطابق ختم ہوگی، دیوار کے پیچھے شور ہوگا، ہتھوڑوں کی آواز، سانسوں کی شدت،
پتھروں کا گرنا، سردار کہے گا کل ہم اسے توڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ لفظ پہلی بار مکمل نیت کے ساتھ ادا ہوگا، اور اگلی صبح دیوار پہلی بار ویسی نہیں ہوگی جیسی صدیوں سے ہوتی آئی ہے۔ سوراخ بند نہیں ہوگا، درز باقی رہے گی، روشنی کی ایک لکیر اندر داخل ہوگی۔ وہ لمحہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ جب دیوار ٹوٹے گی تو وہ خاموشی سے نہیں ٹوٹے گی، وہ شور کے ساتھ گرے گی۔ صدیوں کی قید ختم ہوگی اور ایک ایسی قوم باہر نکلے گی جس نے دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں۔ ان کے قدم زمین پر پڑیں گے اور زمین لرزے گی نہیں، لیکن نظام لرز جائے گا۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا تھا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ مستقبل کی خبر ہے۔ وہ چلتے جائیں گے، پہاڑ، وادیاں، بستیاں، راستے میں ایک جھیل آئے گی، پہلی صف پانی پی جائے گی، پچھلی صف پہنچے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ یہ رفتار ہے، یہ تعداد ہے، یہ شدت ہے۔ دنیا کے سیٹلائٹس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، فوجیں حرکت میں آئیں گی، لیکن تعداد کے سامنے ٹیکنالوجی بے بس ہو جائے گی۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، تیر خون آلودہ واپس آئے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے زمین اور آسمان دونوں کو مغلوب کر لیا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان خود کو ناقابل شکست سمجھے گا، لیکن اصل طاقت ابھی ظاہر ہونی باقی ہے۔ زمین پر خوف ہوگا، لوگ پناہ تلاش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کی سپر پاورز خاموش ہوں گی، ٹینک، میزائل، ڈرون سب ناکام ہوں گے۔ یہ انسانی طاقت کا اختتام اور آسمانی فیصلے کا آغاز ہوگا۔ جب زمین بھر جائے گی، جب پانی ختم ہو جائے گا، جب لوگ محصور ہو جائیں گے، تب ایک اور عظیم ہستی نزول فرما چکی ہوگی، عیسیٰ ابن مریم۔ دیوار ٹوٹ چکی ہے، زمین بھر چکی ہے، پانی ختم ہو رہا ہے، انسانی طاقت ناکام ہو چکی ہے، اور اب زمین پر صرف ایک جگہ ہے جہاں امید باقی ہے۔ حدیث کے مطابق جب یاجوج ماجوج زمین پر پھیل جائیں گے تو عیسیٰ ابن مریم مومنین کو لے کر پہاڑ طور کی طرف پناہ لیں گے۔ یہ وہی طور ہے جہاں کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ آج پھر وہ پہاڑ تاریخ کے سب سے بڑے امتحان کا گواہ بنے گا۔ نیچے زمین پر شور ہوگا اور اوپر پہاڑ پر خاموشی، لیکن وہ خاموشی سکون کی نہیں، انتظار کی ہوگی۔ یاجوج ماجوج ہر سمت پھیل جائیں گے، راستے بند، شہر خالی، خوراک ختم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بیل کا سر اس وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ سوچئے، جب خوراک نایاب ہو جائے، جب بچے بھوک سے رو رہے ہوں، جب مائیں بے بس ہوں، یہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں، بقا کی ہوگی۔ اور پہاڑ طور پر محصور مومنین کے پاس کوئی فوج نہیں ہوگی، کوئی سپر پاور نہیں ہوگی، صرف ایمان ہوگا۔ جب زمین تنگ ہو جائے گی، جب ہر دروازہ بند نظر آئے گا، تب عیسیٰ ابن مریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں انسان کی طاقت صفر پر آ جائے گی اور آسمانی طاقت حرکت میں آئے گی۔ کوئی میزائل نہیں چلے گا، کوئی ایٹم بم نہیں چلے گا، صرف ایک غیر مرئی مخلوق نازل ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا بھیجے گا اور وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ نہ جنگ، نہ مقابلہ، نہ دفاع، صرف ایک حکم اور سب ختم۔ صبح ہوگی اور زمین پر لاشوں کا ڈھیر ہوگا، اتنی لاشیں کہ زمین کی ہوا بدل جائے گی، بدبو پھیل جائے گی۔ تب پرندے آئیں گے، بڑے بڑے لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، پھر بارش ہوگی، زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ سبق کیا ہے؟ یہ کہ جب انسان خود کو ناقابل شکست سمجھے
تو ایک معمولی مخلوق بھی اسے ختم کر سکتی ہے۔ یہ کہ اصل طاقت نہ تعداد میں ہے، نہ ٹیکنالوجی میں، بلکہ فیصلے میں ہے جو اوپر سے آتا ہے۔ یاجوج ماجوج ختم ہو چکے، زمین صاف ہو چکی، اب ایک نیا دور شروع ہوگا، امن کا دور، برکت کا دور، وہ زمانہ جس میں زمین اپنی پیداوار کئی گنا بڑھا دے گی۔ لیکن یہ سکون ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت کی گھڑی اب قریب آ رہی ہوگی۔ معزز ناظرین اکرام، یجوج ماجوج ختم ہو چکے، زمین صاف کر دی گئی، فضا بدل گئی، اب ایک ایسا وقت شروع ہوتا ہے جسے احادیث میں سب سے پرامن دوروں میں شمار کیا گیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم زمین پر عدل قائم کریں گے، نفرت ختم، جنگ ختم، قتل و غارت ختم۔ روایات میں آتا ہے بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چر رہے ہوں گے، بچے سانپ کے پاس سے گزریں گے خوف کے بغیر۔ یہ صرف امن نہیں، یہ فطرت کی اصلاح ہے۔ زمین اپنی پیداوار کئی گنا بڑھا دے گی، ایک انار پوری جماعت کو کافی ہوگا، دودھ میں برکت ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان پہلی بار سمجھ پائے گا کہ اصل خوشحالی کیا ہوتی ہے۔ نہ معیشت کا بحران، نہ وسائل کی کمی، نہ پانی کی قلت، لیکن یہ دائمی نہیں ہوگا۔ امن کا یہ دور ایک تیاری ہے، کیونکہ بڑی نشانیوں کا سلسلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہوگا۔ یاجوج ماجوج آ چکے، ان کا خاتمہ ہو چکا، عدل قائم ہو چکا، اب زمین پر ایمان کا آخری مرحلہ شروع ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر کار ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی۔ زمین پر وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے خالی ہوں گے، اور پھر قیامت اچانک آئے گی۔ یجوج ماجوج کا قصہ صرف ایک خوفناک داستان نہیں، یہ یاد دہانی ہے۔ طاقت عارضی ہے، تہذیب عارضی ہے، سلطنتیں عارضی ہیں، فیصلہ ہمیشہ اوپر سے آتا ہے۔ جب دنیا یاجوج ماجوج کے بعد سکون میں آ جائے گی تو بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ زمین پر اچانک ہلچل ہوگی، آسمان سے غیر معمولی واقعات نمودار ہوں گے، اور انسان اپنے اعمال کے حساب سے حیرت میں پڑ جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب تمام نشانیوں کے بعد آخری پیغام پہنچنے والا ہے۔ زمین پر رہنے والے لوگ دیکھیں گے روشنیاں آسمان میں بدل رہی ہیں، پہاڑ لرز رہے ہیں، دریاؤں کا پانی مختلف سمتوں میں بہہ رہا ہے۔ یہ سب اشارہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ احادیث پاک میں آیا جب یہ نشانیاں مکمل ہوں گی تو لوگ جان جائیں گے کہ وقت قریب ہے اور کوئی طاقت اس سے بچنے والی نہیں۔ یاد رکھیں، یجوج ماجوج کا خاتمہ صرف ایک سبق ہے۔ ظلم عارضی ہے، طاقت عارضی ہے، دنیا کی دولت عارضی ہے، اصل فیصلہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی زندگی میں حق اور باطل کی لڑائی ختم نہیں ہوئی، لیکن جو ایماندار رہا وہ سب سے محفوظ رہا۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ خوفناک حالات میں صبر رکھنا ضروری ہے۔ انسان کو ہمیشہ نیک اعمال اور تقوی پر قائم رہنا چاہیے، دنیا کی عارضی چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے اہم، قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر دل میں اللہ کا خوف اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور ظالم قومیں ہمیشہ قائم نہیں رہتی، اور ہر چیز کا حتمی فیصلہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وقت غور کرنے کا ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔